بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السؤال الواحد والعشرون، اتقولون ان ذکر ولادتہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبح شرعا من البدعات السیئۃ المحرمۃ ام غیر ذلک؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا تذکرہ کرنا، کیا تم اس کو ناجائز کہتے ہو، بدعت سیئہ اور محرمہ کہتے ہو، یا تمہارا موقف اس کے علاوہ ہے؟ جواب، حاشا ان یقول احد من المسلمین فضلا ان نقول نحن ان ذکر ولادتہ الشریفہ علیہ الصلاۃ والسلام بل و ذکر غبار نعالہ و بول حمارہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبح من البدعات السیئۃ المحرمہ فالاحوال التي لها ادنى تعلق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکرها من احب المندوبات وآل المستحبات عندنا سواء كان ذکر ولادتہ الشریفہ و ذکر بولہ و برازہ و قیامہ و قعودہ و نومہ و نبض كما هو مصرح في رسالتنا المسمى بالبراہین القاطعہ۔ حضرت فرماتے ہیں عام مسلمان بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا بدعت ہے، چہ جائے کہ ہم اس بات کا ذکر کریں۔ ہمارے ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کا جو غبار ہے اس کا ذکر کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حمار کے بول کا ذکر کرنا بھی عبادت اور مستحب ہے۔ ہر وہ چیز جس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معمولی سا بھی تعلق ہے، ہم اس کے ذکر کرنے کو بھی عبادت اور مستحبات میں سے افضل ترین سمجھتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے تذکرے کو بدعت کہیں؟ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت شیخ محدث سہارنپوری، انہوں نے جو بات لکھی ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت سے پوچھا گیا، یہ مولانا محدث سہارنپوری سے مراد ہے مولانا احمد علی سہارنپوری، ان سے پوچھا گیا مجلس میلاد کے بارے میں کہ کیسے کرنا جائز ہے اور کیسے کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا یہ جائز اور مستحب ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ یہ دیکھیں ذرا صفحہ 94، فَأَجَابَ بِأَنَّ ذِكْرَ وِلَادَتِ الشَّرِيفَةِ لِسَيِّدِنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروایات صحیحہ۔ نمبر 1، روایات ایسی بیان کریں جو موضوع اور بن گھڑت نہ ہوں، روایات صحیح ہونی چاہیے۔ نمبر 2، فی اوقات خالیت عن وظائف العبادات الواجبہ، وہ کسی فرض عبادت کا وقت نہ ہو، واجب عبادت کا وقت نہ ہو۔ مثلا عید کے دن 12 ربیع الاول آ جائے تو عید کی نماز چھوڑیں اور مجلس میلاد کا ذکر کر دیں، ظہر کی نماز نہ پڑھیں اور ولادت کا تذکرہ شروع کر دیں، تو ایسا اوقات نہیں ہونے چاہیے۔ نمبر 3، وبکیفیات لم تکن مخالفۃ عن طریقۃ الصحابۃ واہل القرون الثلاثہ المشہود لہا بالخیر، اور ایسی کیفیت نہ ہو جو صحابہ کرام اور تابعین اور اتباع تابعین اس دور کے طریقے کے خلاف کیفیت نہ ہو۔ نمبر 4، وبالاعتقادات التی غیر موہمۃ بالشرک والبدع، اور ایسا عقیدہ نہ ہو جو شرک اور بدعت کا وہم ڈال دے۔ مثلا ولادت کا ذکر کرنے والا یہ سمجھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ آپ کی روح ہماری اس مجلس کے اندر موجود ہے، اور اس کی ادب کے اندر کھڑا ہو جائے کیوں جی حضور تشریف لے آئیں، ایسا عقیدہ نہ ہو۔ نمبر 5، وبالآداب التی لم تکن مخالفۃ عن سیرت الصحابۃ التی ہی مصداق قول علیہ السلام ما انا علیہ و صحابی، اور ایسے آداب کے ساتھ ہوں جو صحابہ کرام کی سیرت کے خلاف نہ ہو۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ حضور پاک کی ولادت پر اشعار پڑھتے ہیں، وہ بھی تو ذکر کرتے تھے، وہ کیسے کرتے تھے؟ نمبر 6، وفی مجالس خالیت عن المنکرات الشرعیہ،
اور ایسی مجلس ہو کہ جس کے اندر کوئی منکر شرعی نہ ہو، مثلا ولادت کا ذکر بھی ہو اور ساتھ ڈھول بھی بجائیں، ولادت بھی ہو ساتھ تبلے بجائیں، ولادت بھی ہو مرد عورتیں اکٹھے ہو جائیں، تو ایسی چیزیں اس کے اندر نہ ہوں۔ اگر اس کا خیال رکھا جائے تو پھر موجب للخیر بأن ذکر الولادہ، انا ذکر الولادہ، یہ انا کا اسم ہے اور موجب اس کی خبر ہے۔ موجب للخیر والبرکہ، یہ خیر اور برکت کا سبب ہے۔ بشرطن، پھر مزید کچھ شرائط لگا دی، ان یکون مقرونا بصدق النیت والاخلاص، اخلاص کے ساتھ ہو، مخالف فریق کو چڑھانے کے لیے نہ ہو، اللہ کے لیے کریں۔ نمبر 2، واعتقاد کونہ داخلا فی جملۃ الاذکار الحسنۃ المندوبہ، اور یہ اعتقاد ہو کہ جیسے باقی اذکار مستحب ہیں اسی طرح ولادت مبارک کا ذکر کرنا بھی مستحب ہے، اس سے زیادہ اس کو کچھ نہ کہیں۔ نمبر 3، غیر مقید بوقت من الاوقات، اس کا کوئی وقت متعین نہ ہو کہ 12 ربیع الاول کو ذکر کریں گے تو میلاد ہوگی اور اگر اس کے بعد کریں گے تو پھر میلاد نہیں ہوگی، وقت متعین نہ ہو۔ ہم ابھی بیٹھے ہیں، ایک طالب علم کو کھڑا کرتے ہیں، بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اشعار پڑھ دیں، بھئی آپ میں اس کو حضور کی ولادت پہ تقریر کر دے، کوئی حضور کی ولادت کا ذکر کر دے تو کوئی حرج نہیں، عبادت ہے۔ وقت کی قید نہ ہو کہ فلاں وقت کرو گے تو ہوگا، نہیں کرو گے تو نہیں ہوگا۔ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَن يَحْكُمَ عَلَيْهِ بِكَوْنِهِ غَيْرَ مَشْرُوعٍ أَوْ بِدْعَةٍ إِلَى آخِرِ الْفَتْوَىٰ، جب ان چیزوں کا خیال کیا جائے تو ہم نہیں سمجھتے کوئی شخص ولادت کے ذکر کو بدعت کہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ فَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّا لَا نُنْكِرُ ذِكْرَ وِلَادَةِ شریفہ بل نُنْكِرُ عَلَى الْأُمُورِ الْمُنْكَرَةِ، اس سے بات ثابت ہو گئی ہم ولادت کے ذکر کو برا نہیں کہتے بلکہ اس میں جو منکرات ہیں اس کا رد کرتے ہیں، ان منکرات سے خالی کر دیں تو ولادت کا ذکر کرنا مبارک ہے۔ التی ان ضمت ماہا کما شفتموہا فی المجالس المولودیہ التی فی الہند من ذکر روایات الواہیات واہیہ والموضوع، جس طرح آپ ہندوستان اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا نا، اکٹھا تھا، جس طرح تم ہندوستان میں دیکھتے ہو کیسی روایات پڑھی جاتی ہیں جو موضوع اور بے سند ہوتی ہیں۔ وقت لا رجال والنساء، مرد عورتیں اکٹھے ہو جاتے ہیں، بل اسراف فی ایقاد الشموع والتنزینات، اور وہاں پر بتیاں، لائٹیں، بلب جلا کر فضول خرچی کی جاتی ہے۔ باعتقاد کونہ واجبہ بالطعن والسب والتکفیر علی من لم یحضر معہم مجلسہم وغیرہا، اور اس اعتقاد کے ساتھ کرتے ہیں کہ اس کو واجب سمجھتے ہیں، اور جو ان کے مجلس میلاد میں ذکر نہیں کرتا اس کو کافر، بدعتی اور فاسق کے القابات سے نوازتے ہیں، فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وغیرہا من المنکرات الشرعیہ التی لا یکاد یوجد خالی منہا فلو خلا من المنکرات الشرعیہ حاشا ان نقول ان ذکر ولادت الشریفہ منکر و بدعت، اگر ان منکرات سے خالی مجلس ہو تو کوئی شخص بھی اس کو بدعت کہنے کے لیے تیار نہیں۔ وکیف یظن بمسلم ھذا القول الشنی فھذا القول علینا ایضا من افتراء الملاحدہ الدجالین الکذابین خذلہم اللہ برا و بحرا و سہلا و جبلا، کہتے ہیں یہ ایسے گمراہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے، کہاں پر؟ برن، یہ عام خشکی میں، بحرن سمندروں میں، سہلن و جبلن سطح زمین پر اور پہاڑوں پر۔ جواب تو آپ کو سمجھ آ گیا، لیکن ایک بات اور آپ کو نہیں سمجھ آئی، اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ یہ مرد مجادل تھے یا مرد صوفی تھے؟ صوفی آدمی تھے، خانقاہ کے آدمی تھے، حدیث ان کا مسند تھا، حدیث پڑھانا ان کا منصب تھا۔ اتنا متواضع اور اتنا صوفی شریف المزاج شخص بھی جو بدعتیوں کے بارے میں لفظ ذکر کرتا ہے، ذرا ان لفظوں پہ غور کریں۔ اتنا سخت لفظ میرا خیال ہے زندگی میں نے کبھی استعمال نہیں کیا ہوگا، اور ہمیں لوگ کہتے ہیں بہت سخت ہیں، اور حضرت کتنی سخت بات فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیں ذرا، فَهَذَا الْقَوْلُ عَلَيْنَا مِنْ اِفْتِرَاءَاتِ یہ ملحدین ہیں، آگے یہ دجال ہیں، آگے
یہ کذاب ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو سی ڈی ریکارڈ کی، اس میں نے صرف ایک مولوی صاحب کو میں نے کہا دجال اور کذاب۔ مجھے کئی نے کہا جواب تو ٹھیک ہے لیکن دجال نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا مولانا شیخ سہارنپوری فرمائے تو ٹھیک ہے اور میں کہتی تو غلط ہے۔ وہ دجال کذاب کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی ہمارے اکابر ہیں، میں وہی بات لفظ نقل کر دوں یہ ہمارے اکابر کا طریقہ نہیں ہے۔ کیوں وہ اکابر کا طریقہ نہیں ہے؟ کس طرح کا اکابر کا طریقہ نہیں؟ یہ جو اکابر نے کتابیں لکھی ہیں یہ چھپانے کے لیے یا چھاپنے کے لیے؟ یہ سنانے کے لیے، یہ بند کر کے رکھنے کے لیے؟ تو میں کون سا نیا کام کر رہا ہوں؟ اسی کا ترجمہ کر رہا ہوں، اسی کی وضاحت کر رہا ہوں، یہی بات امت کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں نے اس لیے آپ سے خدمت میں کئی بار گزارش کیا ہے اپنے اکابر کو سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ جو ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے نا ہمارے اکابر ایسے نہیں تھے، اصل میں کہنا ہے کہ چونکہ ہم ایسے نہیں ہیں تو ہمارے اکابر ایسے نہیں۔ ہم اپنے اکابر کو اپنی طرح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اکابر کو اپنی طرح ثابت نہ کرو، خود کو اکابر کی طرح بنانے کی کوشش کرو۔ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کا اہتمام کریں۔ جہاں ضرورت ہو دجال کو دجال کہیں، ضرورت ہو کذاب کو کذاب کہیں۔ اچھا ایک بات پر آپ کو بہت تعجب ہوگا، مجھے بھی تعجب ہے۔ تعجب کس بات پر ہے؟ پوری امت کہہ رہی ہے قیامت سے پہلے ایک شخص آئے گا جو کہ دجال ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے، مقام لط پر ماریں گے، یہ اس کے دعوے ہوں گے، یوں امت کو برباد کرے گا۔ کوئی آپ نے ایسا شیخ التفسیر، شیخ الحدیث، محتمم، مسلمان سیاستدان، خانقاہ کا پیر آپ نے دیکھا ہو کہ جو دجال کو دجال نہ کہے؟ ہر بندہ کہتا ہے دجال ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جس کو آپ دجال سمجھتے ہیں آپ کہتے ہیں، اور جس کو ہم سمجھتے ہیں ہم نے نہیں کہنا۔ یہ طرز مناسب نہیں ہے، یہ طرز ٹھیک نہیں ہے۔ کتنی عجیب سی بات ہے۔ تو بعض باتیں ایسی ہیں کہ ہمیں بہت تعجب ہوتا ہے۔ میں بعض باتیں پھر نقل نہیں کرتا، آپ نے کہنا یہ فلاں کے خلاف ہے، یہ فلاں کے خلاف ہے، یہ فلاں کے خلاف ہے۔ ابھی چند دن قبل کی بات ہے، ہمارے ایک مسلک کے مولانا صاحب ہیں، وہ بیان فرما رہے ہیں۔ بیان کیا فرما رہے ہیں؟ رفع الیدین والے بھی جنت میں جائیں گے، ترک رفع الیدین والے بھی جنت میں جائیں گے، اس پہ بحث چھوڑ دو۔ اور اسی بیان میں فرما رہے ہیں یہ خدا نہ کہو، یزدان نہ کہو، صرف اللہ کہو۔ میں نے کہا جو اللہ کہے گا وہ بھی جنت میں جائے گا، جو خدا کہے گا وہ بھی جنت میں جائے گا، تو آپ تردید کیوں کر رہے ہیں؟ اگر رفع الیدین، ترک رفع الیدین والے جنت میں جائیں گے تو جو اللہ کو خدا کہے گا وہ جہنم میں جائے گا، وہ بھی جنت میں جائے گا، اور جو اللہ کہے گا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اب یہ دونوں لیکن چونکہ یہ آپ کے ذہن کے خلاف ہے اس کی تردید ہو رہی ہے، اور جو آپ کے مزاج کے مطابق ہے اس کے خلاف والوں کی تردید ہو رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم متشدد ہیں، آپ کو تیسرا دن ہو گیا پڑھتے ہوئے، ہم نے کوئی تشدد کی بات کی ہے؟ کوئی اپنوں کی تردید کی ہے؟ ہمیشہ اپنے حضرات کی ہر بات کی تعویل کر کے صحیح پیش کرنے کی کوشش کی ہے، تعویل نہیں کرتے۔